إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير۔ محترم سامعین، دینی بھائی اور دوستو، یہ آج کے حالات جو اس وقت ساری دنیا میں حالات نہایت تیزی کے ساتھ بدلے ہیں، امن و امان، خوف اور ہراس میں بدل گیا، خوشحالی پریشانی میں بدل گئی، فراخی تنگ دستی میں تبدیل ہو گئی۔ ہر انسان آج پریشان نظر آ رہا ہے، کیونکہ حالات جو بدلے ہیں تو انسان کے اندر، انسان کے حالات، انسان کی معیشت، معاشی زندگی، دینی زندگی، کاروباری، ہر ایک کے متاثر ہوا، ہر ایک کے اندر تبدیلی آئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں قیامت تک آنے والے مسائل اور مشکلات کا حل موجود ہے۔ حالات ہمیشہ بدلتے رہے ہیں، کبھی خیر، کبھی شر، کبھی خوشحالی، کبھی تنگ دستی، کبھی امن و امان، کبھی خوف اور ہراس۔ ہر اعتبار سے ہمیشہ حالات بدلتے رہے ہیں، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی بدلتے رہیں گے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حالات جب بدلیں، امن و امان، خوشحالی، صحت و تندرستی، کاروبار کا عروج و ترقی سب تبدیل ہو جائے۔ امن و امان کے بجائے خوف و ہراس، تنگ دستی کے بجائے پریشانی، کاروبار عروج کے بجائے زوال۔ اتنے مشکلات جو آتے ہیں اور حالات بدلتے ہیں، تو قرآن نے بھی، اللہ رب العالمین حکیم و خبیر، اسے معلوم ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیا کیا حالات پیدا ہوں گے اور ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں، سب کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں پیش کیں، وہ بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے سارے مشکلات آج کے بھی
اور آئندہ بھی جو آئیں ان کو کتاب اللہ سنت رسول سے ڈھونڈنا چاہیے کہ اس کا حل کیا ہے۔ اسی سلسلے میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ ہود کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں، 9، 10 اور 11۔ یہ 3 آیتیں ہیں۔ آج انہی تینوں آیتوں کو سمجھیں، اور واقعی اتنے آسان الفاظ میں، اتنے اچھے انداز میں، اتنے فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہماری ساری مشکلات آسان کی حل کی ہیں۔ معلوم پڑتا ہے کہ آج ہمارے حالات کو دیکھ کر کے قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ تو دوستو، اسی لیے یہ آیات ہم نے آج تلاوت کی، تاکہ آج مسلمان جو بڑی دکھ میں، تکلیف میں اور طرح طرح کے شیطان وساوس میں مبتلا کر رہا ہے، اس کا حل کیا ہے ان تینوں آیات میں منقول ہے۔ پہلی آیت ہے، رب العالمین نے فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ دوسری آیت وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ تیسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا، فرمایا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ پہلی آیت اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، انسان کی جلد بازی، انسان کی اجرت پسندی، ناصبری، ناشکری، یہ نہایت بدترین قسم کی جو خصلت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے، اللہ نے پہلی اور دوسری آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 میں یہی بیان کیا ہے۔ پہلی آیت وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمتوں کا مزہ چکھاتے ہیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر اپنی نعمتیں اس سے چھین لیتے، اسے محروم کر دیتے ہیں، تو 2 خطرناک برائیاں اور گناہ کرنے لگتا ہے وہ۔ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، یئوس بن جاتا ہے اور کفور بن جاتا ہے، یہ 2 لفظ ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنے انسان ہیں جن کو ہم اپنی نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں، مال و دولت سے مالا مال کیا، بڑی خوشحالی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت اور تندرستی سے ہم نے نوازا، یہ بھی بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ مال اور اولاد سے نوازا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ ہم نے بہترین کاروبار سے اس کی روزی روٹی کا انتظام کیا، بڑا خوش ہے۔ بہترین قسم کی نوکری ہم نے دی، بہترین قسم کی ملازمت، اچھی خاصی تنخواہ اٹھا رہا ہے، خود کھاتا ہے، عزت کی زندگی کے ساتھ گزارتا ہے، بال بچوں کو کھلاتا ہے، ماں باپ کو کھلاتا ہے، اور بچا بچا کر کے جائیداد اور پراپرٹی بھی بناتا ہے۔ بہترین قسم کی گاڑی، بہترین قسم کا بنگلہ، بہترین قسم کا فلیٹ، رہائش کا انتظام ہے۔ اور اللہ فرماتے ایک عرصے دراز سے، سالہ سال، 1-2 دن نہیں، کئی سال، ایک عرصے دراز سے ہم نے اس کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ یہ ہے مطلب وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، یہ جو ہم نے چند جملے آیت کے پڑھے، یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مقصد۔
ہر قسم کی نعمتوں سے میں نے اس کو مالا مال کیا، نوازا، اور ایک دو دن کے لیے نہیں، ایک طویل عرصہ اس خوشحالی میں اس نے گزار دیا، 10 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال، عرصے دراز تک۔ لیکن ثم نزعناها منه، ایک عرصے دراز کے بعد کسی وجہ، کسی مصلحت کے پیش نظر اللہ رب العالمین ان تمام نعمتوں کو چھین لیتے، محروم کر دیا۔ کاروبار چل رہے تھے، کاروبار ٹھپ ہو گئے، بڑے مال اور اولاد تھے، مال ختم ہو گیا، آمدنی رک گئی۔ بہترین قسم کی نوکری اور ملازمت سے نوازا تھا، نوکری چلی گئی، جو آج سب سے بڑا ٹینشن لوگوں کو۔ دیکھیں اللہ ایک جملے میں اللہ نے کتنی بڑی مشکلات آسان کی۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، ایک عرصے تک بڑی خوشحالی کی زندگی، عیش کی زندگی، کھاتے پیتے، مال دولت اکٹھا کرتے کرتے زندگی گزر گئی، اللہ نے کبھی چھینا نہیں۔ لیکن ایک عرصے دراز کے بعد اللہ رب العالمین کسی مصلحت کی بنا پر، ایک ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا امتحان لے رہے ہیں۔ پہلے تو اللہ نے خوب مال دولت نعمتوں سے مالا مال کیا، اور سالوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت کی زندگی، خوشحالی دی، تنگ دستی اور پریشانی سے بچایا۔ اللہ نے دیکھ لیا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا رویہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دے کے آزمایا ایک عرصے تک۔ اب اللہ رب العالمین اپنی نعمت چھین کر کے، لے کر کے، تنگ دستی، پریشانی اور مصیبت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لینا چاہا، اللہ نے سب چھین لیا، چھین لیا، بند کر دیا سب۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کیوں ایسا کیا۔ اللہ امتحان ہمارا لیتا ہے، یا کبھی اللہ تعالیٰ نے دے کر کے آزمایا، 40 50 سال، 25 20 سال تک بہت اچھا اللہ نے رکھا، ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال، بڑے عیش کی زندگی گزارے۔ لیکن ہم نے اپنے اعمال کو درست نہ کیا، گناہوں اور برائیوں کو نہ چھوڑا، رب کی شکر گزاری نہ کی۔ رب العالمین بطور عذاب اور بطور سبق سکھلانے کے، احساس دلانے کے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں چھین لی یا کم کر دی۔ خوشحالی تبدیلی میں بدل گئی، کاروبار ختم ہو گئے، بہترین ملازمت تھی، بہترین تنخواہ مل رہی تھی، آمدنی تھی، لیکن آپ اللہ کے گھر کو آباد نہ کیے، نیکیوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے بجائے حرام کاری برائیوں میں رات رات بھر گھومتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے چھین لیا بطور عذاب کے، تاکہ ہمیں احساس ہو، توبہ استغفار کریں۔ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے کسی مصلحت کی بنا پر اس سے چھین لیا۔ جب چھین لیتے ہیں ہم تو اللہ فرماتے ہیں اب ہم نے تو اس کو سبق سکھلانے کے لیے ایسے کیا، لیکن اب وہ دو نہایت خطرناک برائی میں مبتلا ہو گیا۔ انہ لیئوس کفور، اب وہ یئوس اور کفور میں مبتلا ہو گیا۔ دیکھیے دوستو، ایک عرصے تک 40-50 سال تک، یا ایک عرصے اسے کچھ کم و بیش، اللہ نے خوشحال بنایا تھا، بڑی رزق کی ریل بیل، بڑی خوشحالی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا یا چھین لیا، ہمارے حالات بدل دیے، تو اب انسان
اللہ فرماتے ہیں یہ میرا بندہ دو برائیوں کے اندر بدترین چیزوں میں مبتلا ہو گیا. نمبر 1 یئوس ہوا اور نمبر 2 کفور ہوا. اب مطلب سمجھیں، یئوس اور کفور. یئوس کہتے ہیں مایوس کو، مایوسی، نا امیدی. اب مایوسی کا شکار ہو گیا، نا امیدی کا شکار ہو گیا، مایوس. اسی کو عربی زبان میں قنوط، مایوس اور قنوط کہتے ہیں. اب انسان مایوسی کا شکار ہو گیا، کیا مطلب ہے؟ اور کفور ہو گیا. مایوس، یئوس اور کفور. یئوس کا مطلب ہے مایوسی، کم ہمتی، پریشانی. مایوسی کا تعلق ہوتا ہے مستقبل سے، یعنی اب وہ یئوس کا شکار ہو گیا. مایوسی کا تعلق مستقبل سے، فیوچر سے ہوتا ہے. کیا مطلب؟ اب وہ 50 سال تک، 25 سال تک، 20-30 سال تک خوشحال تھا. اب اللہ تعالیٰ نے ایک جھٹکا دیا اور کسی مصلحت کی بنا پر یا اس کی اصلاح کے لیے، اس کو سدھارنے کے لیے چھین لیا. تو اب ایسا روتا دھوتا، اتنا پریشان، گریہ بداری، چیخنا چلانا، شور مچانا، لوگوں کے سامنے پریشانی کا اظہار کرنا، معلوم پڑتا ہے کہ اب آئندہ کبھی اس کو خوشحال نہیں بنائے گا. دیکھو یہ ہے مایوسی. یعنی اب یہ سوچتا ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر پریشانی ہوئی اب کبھی یہ دور ہونے والی نہیں ہے. یہ ہے مایوسی. اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا. مایوس ہوتا ہے، نا امید ہوتا ہے، حوصلے پست ہو جاتے ہیں، ہمت توڑ دیتا ہے، اور جہاں دیکھے ماتم کرتا رہتا ہے کہ اب کیا ہمارے حالات سدھریں گے، کیا اب ہمارے حالات اچھے بنیں گے. نوکری چلی گئی، پریشان، دوڑ دھوپ کیا، اب کیا ہمیں نوکری کہاں ملے گی. اب روتا دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید نہیں رکھتا. یہ کبھی نہیں سوچتا کہ جو رب ہمیں پچھلی زندگی میں اتنے دن تک خوشحال رکھے گا وہ آئندہ بھی انشاءاللہ ہمارے حالات کو اچھا بنا دے گا، ہماری تنگ دستی دور ہوگی، ہمارے لیے بہترین رزق کا انتظام اللہ کر دے گا. نہیں، بالکل مایوسی کا شکار. کچھ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، کچھ لوگ چادر اوڑھ کر کے لیٹ گئے، شکوہ شکایت کرتے رہے. یہ انسان کا کردار. حالانکہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2 دوسری برائی کفور. کفور کا مطلب ہے ناشکری کرنا. اب وہ ناشکری کرنے لگتا ہے. ناشکری کا تعلق مستقل گزرے ہوئے زمانے سے ہے، گزرے ہوئے زمانے سے اور حال تھے، یعنی موجودہ اور پچھلی ہوئی زندگی پر شکر. کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک عرصے سے اس کو خوشحال بنا رکھا تھا. 10 سال، 20 سال، 25 سال، 50 سال تک کبھی ہم نے اس کے رزق کو تنگ نہیں کیا، کوئی پریشانی نہیں. بہترین قسم کی نوکری، بہترین قسم کے کاروبار، ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا، بڑا عیش کیا. ابھی صرف ایک جھٹکا لگا، رونا دھونا شروع کرتا ہے. کبھی یہ نہیں کہتا بھائی چند دن کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے 50 سال تک ہم کو بڑی خوشحالی کی زندگی عطا کر رکھی تھی. پچھلی زندگی جو خوشحالی کی ہے اس کو بھول جاتا ہے، اس کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا. یہ ہے دوستو کفور. انسان یئوس اور کفور یہ دونوں چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے. یہ بدترین خصلت ہے. انسان کی بڑی کمزوری ہے، اس کو یاد رکھو دوستو، بڑی کمزوری ہے.
انسان کی اس کمزوری کا تذکرہ اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں. انسان فطرتاً بڑا جلد باز ہے. انسان صرف جو موجودہ اس کی حالت ہوتی ہے اسی پر اس کی نگاہ ہوتی ہے. اکثر لوگوں کا نظریہ یہی ہوتا ہے کہ سارا غور فکر، ساری توجہ جو موجودہ حالت، کس حالت میں انسان اس وقت ہے اسی پر اس کی نگاہ ہوتی ہے. نہ مستقبل کی زندگی میں کبھی سوچتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے، اور نہ پچھلی زندگی یاد کر کے کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. یہ ہے انسان کی کمزوری، یئوس اور کفور. مستقبل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی، اور گزری ہوئی زندگی جو خوشحالی کی گزری ہے اس پر انسان کی ناشکری. ہونا کیا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان پچھلی زندگی کو یاد کرتا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا. یہ موجودہ حالت جو اس کی پریشانی کی ہے، تنگ دستی کی، بیماری کی، ملازمت چلی جانے کی، کاروبار کے ڈاؤن ہو جانے، آمدنی بند ہو جانے کی، آدمی کا کے لیے ضروری تھا کہ اس پر انسان ذرا صبر اور ضبط سے کام لیتا. صبر اور ضبط سے کام لیتا. اپنے اس حالت پر صبر و ضبط سے کام لیتا. نمبر 3، آنے والی زندگی جو ہے اس میں، اس زندگی کے متعلق اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتا، اور یہ توقع رکھتا اور امید کرتا کہ حالات انشاءاللہ ضرور ہمارا رب ہماری اچھی بنا دے گا، ہمارے حالات پھر اچھے بنا دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی ساری زندگی نہیں رکھے گا، اللہ ہمارے حالات کو اچھا بنائے گا. ہونا یہ چاہیے دوستو کہ پچھلی زندگی کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر، موجودہ حالت اور کنڈیشن ہماری جو ہے جس میں آج ہم مبتلا ہیں، ایسی حالت میں انسان صبر و ضبط سے کام لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے. اور تیسری چیز ہے کہ مستقبل ہم مایوس نہ ہو، آئندہ آنے والے وقت میں ہم اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے حالات کو اچھا بنائے گا. یہی مومن کا کردار ہونا چاہیے. رہی بات انسان ان تینوں اوقات میں، آنے والا وقت اس میں مایوسی کا شکار ہو جائے، پچھلی خوشحال زندگی جو گزری ہے اس کو بھولا جائے، ناشکری کرے، اور موجودہ حالت جو ہے پریشانی کی، صبر و ضبط کے بجائے ایسے موقع پر شکوہ شکایت کرے. یہ تینوں بڑے بدترین گناہ ہیں، بدترین گناہ ہیں اور کبائر میں سے ہیں. اس سے انسان کے عقیدے کی بھی بربادی اور انسان کے اعمال کی بھی بربادی. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اس چیز کا ذرا خیال رکھے. نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایک شخص آیا اور کہے گا یا رسول اللہ عن الکبائر، آپ بتائیں کہ کبائر گناہ کیا ہیں، سب سے بڑے بڑے بدترین گناہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا 3 گناہ ہیں. نمبر 1 الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اکبر الکبائر، کبائر نہیں بلکہ اکبر الکبائر، کبائر گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ 3 ہیں. پوچھنے والا کہتا یا رسول اللہ مل کبائر، بڑے بڑے کبیرہ گناہ کیا ہیں بتائیں تاکہ ہم بچیں. اللہ رسول نے فرمایا 3 قسم گناہ. نمبر 1 الشرک باللہ، نمبر 2 والیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہونا. یہ ہے مایوسی نہیں،
ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں۔ حدیث قدسی اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ میرے متعلق جیسے گمان رکھتا ہے میں ویسے اس کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ یعنی حدیث کا مطلب کہ آپ اچھی امید رکھیں کہ آئندہ ہمارے حالات پھر اللہ درست کر دے گا، تو یقیناً آپ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہیں تو یقین ضرور اللہ آپ کے حالات کو اچھا بنا دے گا۔ نمبر 3، والامن من مکر اللہ، اللہ کی نافرمانی اور گناہوں اور برائیوں پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف اور نڈر بے باک ہو جانا۔ تو ہمارا کردار یہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی 3 برائی بیان کی ہے۔ نمبر 1، انسان اپنی پچھلی زندگی پر اللہ نے کیا کیا دیا، کیسی رحمتوں کی زندگی، نعمت کی زندگی گزاری، اس کو یاد نہیں کرتا، اس کو بھلا دیتا ہے۔ نمبر 2، آئندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مایوسی اور بدگمانی کرتا ہے۔ نمبر 3، صرف اپنے موجودہ پریشانی پر روتا دھوتا ہے، صبر نہیں کرتا اور نہ تو پچھلی زندگی پر غور کرتا ہے اور نہ اگلی زندگی پر اللہ تعالیٰ سے رحمت کو امید رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تینوں بدترین گناہوں سے بچائے۔ اب اس کے بعد والی آیت، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی بڑی عجیب سے کمزوری بیان کی اور بدترین خصلت۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اللہ اکبر۔ اب دوسرے انداز سے اللہ پہلی شکل تھی پہلی آیت میں، اللہ نعمتوں سے مالا مال کیا، ایک عرصے تک خوشحال، پھر اللہ نے کسی مصلحت کی بنا پر اس سے اپنی نعمتیں چھین لی۔ اور یہ دوسری آیت بالکل اس کے برخلاف، ایک انسان پریشان تھا، بیماریوں میں، کاروبار میں، روزی روٹی میں، ملازمت نہیں تھی، رزق کی تنگی، پریشانی، صحت سے محروم، طرح طرح کی مشکلات میں تھا۔ ایک عرصے تک مصیبتیں جھیلتا رہا، طرح طرح کی بلاؤں میں مبتلا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمایا، تکلیف اور پریشانی کے ذریعے تو اللہ نے آزمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کسی مصلحت یعنی اس کو آزمانے، یا اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم و کرم کر کے بطور میں رحمت کے اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری پریشانی کو دور کر کے اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ بیمار تھا، صحت دے دی، غریب تھا، اللہ نے خوشحال بنا دیا، تنگ دستی تھی، اللہ نے خوشحالی عطا کر دی، کاروبار نہیں چل رہا تھا، کاروبار چلنے لگا، ملازمت نہیں مل رہی تھی، اللہ نے بہترین قسم کی نوکری اور ملازمت دے دی، بڑی عزت کی نوکری۔ اللہ فرماتے ہیں جب ایک انسان کی کمزوری ذرا دیکھو، جب ایسے پریشان انسان کی پریشانی کو دور کر کے ہم نے ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا، خوشحال کر دیا، بیماری دور کر دی، صحت دے دیا، فقیری دور کر دی، ہم نے اس کو مالدار بنا دیا، بے روزگاری ختم کر کے روزگار سے لگا دیا، ملازمت نوکری نہیں مل رہی تھی، ہم نے نوکری دے دیا، شادی نہیں ہو رہی تھی، شادی کرا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب پریشانی کو دور کر کے ہم اس انسان کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں اور خوشحالی میں اس کی حالت تبدیل کر دیتے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری نہیں، بلکہ کہتا کیا ہے
لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، اب بڑے کبر اور غرور کے ساتھ کہتا ہے دیکھو ساری مصیبتیں، ہماری مصیبتیں ختم، ساری مصیبتیں ختم ہو گئی، ساری پریشانی دور۔ ایسے بے فکر ہو جاتا ہے، اب اپنی پچھلی زندگی کو انسان بھلا دیتا ہے، صرف آج کی خوشحالی جو ہے اس پر نگاہ۔ یہ نہیں سوچتا کہ جس رب نے پہلے ہمیں محروم کیا تھا آئندہ بھی محروم کر سکتا ہے، یہ نہیں سوچتا۔ پچھلی زندگی سے کوئی عبرت و نصیحت حاصل ہی نہیں کرتا، بلکہ بڑے کبر و غرور کے ساتھ کیا ذہب السیئات عنی، دیکھا ساری مصیبتیں پریشانیاں ہمیشہ کے لیے دور، ختم۔ کبھی یہ بھی نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ نے کل تک خوشحال پریشان رکھا، آج اللہ نے ہمیں خوشحالی عطا کی، شکر ادا کرو تاکہ آئندہ ہمیشہ ایسے رہیں، کہیں تاکہ آئندہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی نعمت چھین نہ لے، یہ کبھی نہیں سوچتا، بلکہ کیا کہتا ہے ذہب السیئات عنی، ہم سے ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں ہماری دور ہو گئیں، یہ کہتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور دو نہایت خطرناک برائیوں میں اور مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے پہلا برا مبتلا تھا، پہلا کس میں مبتلا تھا؟ یئوس اور کفور میں، اور یہ کس میں مبتلا ہوا؟ فرح اور فخور میں۔ اللہ انہ لفرح فخور، اب یہ اپنا پرانا وقت بھول گیا، مشکل میں تو کچھ اللہ کو یاد کر لیتا تھا، اب جب اللہ نے نعمتوں سے نواز دیا تو اللہ کو بھی نہیں یاد کرتا، نیکیاں بھی نہیں کرتا۔ اب اس نے تین برائیاں کی۔ نمبر ایک، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، دیکھا کیسی تکلیفیں ہماری دور ہوئی، ہم نے یہ کیا وہ کیا، اتنے دن تک ہمت نہیں ہاری، ساری مصیبتیں ختم ہو گئیں۔ کبھی یہ بھی نہیں کہتا بھائی اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ساری پریشانی کو دور کر کے آج یہ خوشی کے دن نصیب، یہ نہیں، اپنی بڑائی ذہب السیئات عنی، ہم نے اتنی دوڑ دھوپ، اتنے دن سے ہم دوڑ دھوپ کر رہے تھے، اب ہمیشہ کے لیے ہماری پریشانیاں دور۔ اب اس کو یہ ڈر نہیں کہ کبھی اللہ ہم سے چھین بھی سکتا ہے، اللہ کو بھول گیا۔ پچھلی زندگی میں جو تکلیفیں اٹھائیں اللہ تعالیٰ نے ساری تکلیف کو دور کیا، اللہ کا احسان نہیں مانتا۔ انما اوتیت علی علم عندی، یہ سب میں کتنی کوشش کیا معلوم ہے آپ لوگوں کو، دن رات میں دوڑتا رہا، یہاں بھاگا وہاں گیا، یہاں گیا وہاں گیا، ان سے ملا ان سے ملا، اللہ کا شکر نہیں بلکہ اپنی ڈینگیں ہانکتا ہے، اپنی بڑائی بیان کرتا ہے۔ نمبر دو، انہ لفرح، اور اترانے لگتا ہے، وہ اترانے لگا، کبر اور غرور اترانے لگا۔ اب اپنی بڑائی مارنا، اللہ کو بھول جانا، دینداروں کو برا بھلا کہنا، شریعت سے کنارہ کشی، آپ صرف اس کا مقصد ہے اچھے سے اچھا کھانا، اچھے سے اچھے پہننا اور بے دینوں کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اب تو کاروبار چل گیا نا، جتنی عیاشی نہیں کر سکتا تھا برائی، اب مزید وہ ساری برائیاں کرنے لگا، اتراتا ہے۔ ایک تو یہ برائی اس نے کی، اس کو چاہیے تھا کہ پرانا وقت یاد کرتا، پچھلی زندگی کا، پریشانی کا، اللہ نے اس کے حالت کو بدل خوشحال بنایا تو اس پر عمل صالح کرتا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، دین کا کام کرتا، نہیں، اب وہ اترانے لگا۔ اب باہر کی یہاں گھومنا، یہاں جانا وہاں جانا، اب اللہ کو یاد نہیں کرتا، اب طرح طرح سے اوباشوں، آوارہ لوگوں کے ساتھ دوستی، اٹھنا بیٹھنا اور انہی جیسے بننے کی بے دینی کی راہ اختیار کیا۔
نمبر 3 فخور، اب اس کے اندر بڑا کبر اور غرور اور فخر کرتا ہے. فخر کرتا ہے غیروں پر، اپنے سے چھوٹوں پر، غریب مسکین دینداروں پر بڑا فخر کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے خوشحالی کے بعد پریشانی مبتلا کیا تو یغوس اور کفور، مایوسی اور ناشکری اور ناصبری کیا. اور جب اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک عرصے تک پریشانی میں تھا اس کی پریشانی کو دور کر کے خوشحالی میں تبدیل کر دیا تو اب اتراتا ہے اور فخر اور غرور اور گھمنڈ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، دین سے دوری اختیار کرتا ہے. اور یہ بدترین چیز ہے. یہ فرعون کا، قارون کا یہ طریقہ تھا. اللہ نے فرمایا یہ انسان کی کمزوریاں ہیں. لیکن اگلی آیت بڑی اہم، اگلی آیت جس میں اللہ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اللہ فرماتے دونوں گروہ جو ہیں، یئوس اور کفور اور فرح اور فخور، یہ دونوں قسم کے لوگ جو ہیں. پہلا انسان کون تھا؟ جس کو اللہ نے ایک عرصے دراز تک خوشحال رکھا، پھر کسی مصلحت کی بنا پر اللہ نے اس سے دولت، مال دولت، اپنی نعمتوں کو چھین کر کے تنگ دستی مبتلا کر دیا. وہ 3 برائیوں میں، نہ صبرا، نہ شکرا اور مایوس، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی، یہ 3 خطرناک گناہ مبتلا ہوا. اور یہ دوسرا انسان جو پہلے غریب تھا، تنگ دست تھا، پریشان حال تھا، اللہ نے اس کے حالت کو بدل دی، خوشحالی میں تبدیل کر دیا. اب بہترین قسم کی نوکری بھی ہے، رہنے سہنے کا انتظار بھی ہے، آمدنی بھی ہے، بہترین سواری بھی ہے، بڑے عزت کی نوکری ہے، بڑی تنخواہ بھی اٹھا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں اب یہ 3 برائیوں میں مبتلا یہ بھی ہو گیا. پہلے کی طرح یہ بھی ناکام. اس نے کبر و غرور، اترانا، اور پھر سب سے بڑی چیز یہ اللہ تعالیٰ کو بھول جانا. کہتا ہے ذہب السیئات عنی، اللہ نے حالات بدلا لیکن اپنا کمال لوگوں میں بتا. یہ 3 برائیاں اس نے کی. لیکن اب کامیاب کون ہے؟ یہ دونوں تو ہلاک و برباد، تباہی اور بربادی ان کے نصیب میں ہے. دنیا میں بچ بھی جائیں تو جہنم آئی ہے ان کے لیے. لیکن ایک تیسرا ہے سچے ایمان والوں کا طریقہ، سچے مومنین کا طریقہ. ان کا طریقہ کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اللہ نے فرمایا مگر جو لوگ صبر کرتے ہیں. صبر کس پر؟ حالات بدل گئے، تنگ دستی، بیماری، پریشانی، کاروبار ڈاؤن ہو گئے، آمدنی کم ہو گئی، ملازمت چلی گئی، نوکری ختم ہو گئی، روزی روٹی کا بظاہر دروازہ بند. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایسی حالت میں صبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، پریشانی، تنگ دستی، بے روزگاری، نوکری چلی گئی، کاروبار اور آمدنی بند، تو وہ انسان پچھلی زندگی کو سوچ کر کے اتنے دن تک اللہ نے کاروبار اچھا رکھا، اتنے دن تک اللہ نے نوکری، شکر ادا کرتا ہے. اور یہ موجودہ حالت جو اس کی پریشانی کی ہے اس میں وہ صبر سے کام لیتا ہے. صبر کا مطلب شریعت کی پابندی پر، توکل پر، اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید لگا کر کے صبر کرتا ہے، ڈٹا رہتا ہے. ایسا نہیں کہ ہاں پھسل جائے. اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، صبر کرتا ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اللہ تعالیٰ خوشحال بنا دیتے ہیں، مال و دولت سے نوازا تو نہ تکبر کرتا ہے، نہ فخر کرتا ہے، نہ اپنا کمال سمجھتا ہے،
وہ نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ پریشانی اور تنگ دستی میں ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا، صبر، اللہ کے لیے صبر کرتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو اچھا بنا دیتے ہیں، خوشحالی میں ہے، تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے۔ یہ ہے، ایسا نہیں کہ حالات کے بدلنے سے یہ خود بدل جائے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری، صبر و استقامت پر ڈٹا رہتا ہے۔ اللہ نے دیا شکر ادا کرتا ہے، اللہ نے چھین لیا صبر کرتا ہے، نوکری چلی گئی صبر سے کام لیتا ہے، کاروبار ذرا ڈاؤن ہو گئے اس صبر سے کام لیتا ہے، دین نہیں چھوڑتا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالی حالات اچھے بنا دیتے ہیں تو اتراتا نہیں، اپنا کمال نہیں دکھاتا، کبر و غرور نہیں، بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہی کامیاب مومن بندے ہیں۔ فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے صبر سے کام لیا اور نیک عمل برابر کرتے رہے، اولئک لہم مغفرہ، یہ ہیں جن کے لیے اللہ نے مغفرت تیار، جن کی مغفرت اور بخشش کی بشارت دی جا رہی ہے۔ تنگ دستی میں صبر کیا، ڈٹے رہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اللہ اس کی برکت سے ان کی مغفرت کر دی۔ یہ سچے ایمان والوں کی خوبی اللہ بیان فرما رہا ہے کہ ان کے حالت بدلتے ہیں لیکن وہ صبر و استقامت سے کام لیتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں۔ ان کے صبر اور عمل صالح استقامت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو بہت نوازا۔ فرماتا ہے رب العالمین اولئک لہم مغفرہ، یہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ مغفرت کریں گے، مغفرت اور بخشش ان کی ہو جاتی ہے جو بہت بڑی دولت ہے۔ نمبر 2 وَأَجْرٌ کبیر، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، اجر عظیم سے نوازے گا، اور یہ جنت کے مستحق ہوں گے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے مصداق ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ تینوں آیتوں کا مطلب ہم نے بتایا جو آج ہمارے حالات سے بہت تعلق رکھتے ہیں۔ آج انسان کسی کی نوکری جا رہی ہے پریشان، شکوہ شکایت واویلا، یہ نہیں سوچتا کہ کم سے کم اللہ نے اتنے دن تک تو ہم کو بڑا خوشحال۔ تو یہ خلاصہ یہ کہ مومن کا کام یہ ہے کہ تینوں حالات پر نظر رکھے، ماضی میں کیسا رہا اس کو یاد رکھے، خوشحال رہا شکر ادا کرے، صبر کرے، پریشان حال تھا اللہ نے پریشانی کو دور کر دی، اس پر اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ موجودہ حالات پر استقامت اختیار کرے، اور مستقبل کی جو زندگی ہے اس میں انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے، اللہ کی مہربانی، اللہ رب العالمین کی سے مہربانی، اس کی رحمت کی امید رکھے، اور اچھی توقع رکھے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میرے حالات کو سدھارے گا، اور ضرور انشاءاللہ سدھارے گا۔ یہ ہے سچے مومن کا طریقہ۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔